أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد. کافی وقفے کے بعد نہج البلاغہ کے دروس کا یہ سلسلہ دوبارہ شروع ہو رہا ہے، اور آج کا یہ درس خصوصی طور پر آج کی یہ گفتگو اس وقت پیش کی جا رہی ہے جب دنیا میں اس کرونا مرض کی وجہ سے انسانیت مشکلات میں گھری ہوئی ہے۔ حقیقت یہ ہے، بعض ساتھی جو 50-60 سال کی ایج میں وہ کہتے ہیں ہم نے اپنی زندگی میں ایسی مشکلات اور اس قسم کی بیماری کو نہیں دیکھا۔ میں عرض کرتا رہتا ہوں کہ یہ تو ہماری 50-60 سالہ زندگی کون سی ایسی مدت ہے، یہ شاید ایک صدیوں بعد اس انداز سے انسان کی زندگی کا مرحلہ ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ ہر اعتبار سے یہ مشکل ترین ماحول بن گیا ہے اور زندگی مشکلات میں گھر گئی ہے۔ ان مشکلات کو مد نظر رکھتے ہوئے اور جب ہماری یہ گفتگو شروع ہے، برطانیہ میں لاک ڈاؤن کا دوسرا دورانیہ شروع ہو چکا ہے، تعجب یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے پیاروں کو بھی مل نہیں سکتا۔ مساجد، امام برگاہ، دینی مراکز اپنی جگہ پہ جو ہیں وہ بند۔ ان امور کو مد نظر رکھتے ہوئے میں چاہتا ہوں کہ آج کے سیشن میں ان چیزوں کے حل کو مشکل کشا سے ہی پوچھیں۔ عزیزان دیکھیے، زمانے میں جتنی مشکلات بھی آئیں، ہم جب جناب امیر المومنین علیہ السلام کو مشکل کشا کہتے ہیں تو یقیناً اس مشکل کشا نے زندگی کی مشکلات کو بھی بتلایا ہوگا۔ جناب امیر علیہ السلام نے نہج البلاغہ میں بارہا یہ جملہ کہا، انا اول من صدقہ، انا اول من آمن بہ، میں پہلا ہوں جس نے اللہ پہ ایمان قبول کیا، میں پہلا وہ ہوں جس نے رسول کی تصدیق کی۔ یہ ایک بڑی دلچسپ بحث ہے نہج البلاغہ میں، جناب امیر علیہ السلام نے جو اپنے فضائل بیان کیے اس حوالے سے، انا اول، انا من صدقہ اولا، اس قسم کے الفاظ۔ اور اس جملے کی شرح کے لیے ایک فرمان جناب جابر انصاری کا ہے، اور وہ بڑا دلچسپ ہے کہ جناب جابر فرماتے ہیں کہ امیر المومنین علیہ السلام اور دنیا کے باقی افراد کے 18 خصلتیں ہیں، اور ان 18 خصلتوں میں دلچسپ یہ ہے، فرماتے ہیں 18 خصلتوں میں، 18 خوبیوں میں 13 میں جناب امیر المومنین تنہا ہیں، اور باقی 5 میں جناب امیر المومنین باقی افراد کے ساتھ دنیا کے دیگر لوگوں کے ساتھ شامل ہیں۔ میں اگر جناب جابر ابن عبداللہ انصاری کے اس جملے میں فرمان پیغمبر اکرم کو جمع کر لوں کہ قرآن مجید میں جہاں جہاں بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا، یعنی مومنین کو خطاب کیا ہے، تو ان مومنوں کے امیر جناب امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام ہیں۔ تو یہاں بھی وہ 13 خصلتیں جناب امیر المومنین اس میں تنہا ہیں، کوئی ان کا شریک نہیں ہے، اور جن 5 میں شامل ہیں تو ان 5 چیزوں میں بھی یقیناً سردار ان 5 خصلتوں کے جناب امیر المومنین ہیں۔ اور پھر ایک بڑی اچھی کتاب ہے 4 جلدوں میں،
ابن شہراشوب نے مناقب کے نام سے کتاب لکھی ہے، اس کی دوسری جلد کو انہوں نے شروع کیا ہے درجات جناب امیر المومنین۔ اب ان درجات میں ان 18 خصوصیات کو انہوں نے ایک ایک کو لکھا ہے، میں بہرحال یہاں وضاحت میں نہیں جاتا۔ بالخصوص یہ جب جناب امیر علیہ السلام فرماتے انا اول من، میں پہلا ہوں، تو انہوں نے اس میں 18 چیزیں لکھی ہیں کہ ان میں پہل کس میں جناب امیر المومنین کی ہے۔ اب جو کمالات ہیں ان کمالات میں انہوں نے ثابت کیا ہے کہ، اور تقریباً 150 صفحات اس موضوع پہ انہوں نے لکھے، ابن شہراشوب نے مناقب میں دوسری جلد، انہوں نے تقریباً 150 صفحات اس پہ لکھے ہیں کہ جناب امیر علیہ السلام کس کس چیز میں سب سے سبقت رکھتے ہیں، سب سے آگے ہیں۔ اب ان میں اگر یہ عرض کروں کہ جب مشکل دور ہوتا ہے، بالخصوص میں یہ گزارش کروں گا کہ اس کو اپنی زندگی کا حصہ سمجھیے، اور آج کے سیشن کو ہم اگر اپنی زندگیاں سنوارنے کے لیے استعمال کر سکیں اور نہج البلاغہ کا اس انداز سے مطالعہ کریں تو یقیناً یہ ہماری زندگیوں کی بہتری کے لیے ایک مددگار کلام ہے اور مددگار ہوگا انشاءاللہ۔ کلام مشکل کشا امیر المومنین، بلکہ بڑا خوب کسی نے کہا کلام امیر البیان، امیر بیان کا کلام ہے، تو جو کلام ہو سکتے ہیں ان کا امیر یہ کلام بھی ہے، اس لیے کہ یہ امیر بیان کا کلام ہے تو اس کا بیان جو ہے وہ بھی بیانوں کا امیر۔ نہج البلاغہ کا ایک بڑا حصہ، جیسے میں نے بارہا یہ عرض کیا ہے کہ نہج البلاغہ کا ایک بڑا حصہ ذات توحید سے متعلق ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معرفت، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے تعلق، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ، اللہ کی عظمت کے تذکرے۔ اگر اس کو بھی لیا جائے تو حقیقت یہ ہے کہ ہم علی امیر المؤمنین سے اللہ کی پہچان کر کے جب ہم اس اللہ کو پہچانیں گے اور پھر اس کا ذکر کریں گے تو یقیناً ذکر خدا سے دل مطمئن ہو گئے۔ لیکن وہ ذکر وہ ہونا چاہیے جو اس گھرانے سے اور ایسی ہستیوں سے ہمیں ملے جن کو پیغمبر اکرم نے باب العلم کہا ہے۔ تو مشکلوں میں اگر کوئی انسان گر جائے، سب سے بہترین چیز ہے عقیدہ توحید، پروردگار کی عظمت، پروردگار کا مقام انسان کے دل میں مضبوط ہو، اور یہ ایک مشکل کشائی ہے۔ اب اس مشکل کشائی کی طرف بھی رہنمائی کریں گے تو جناب امیر المومنین کریں گے کہ اللہ پہ کتنا بھروسہ ہونا چاہیے۔ میں اس موضوع کو بارہا یہ عرض کر چکا ہوں، دہرانا نہیں چاہتا کہ پھر مشکل سے مشکل ترین حالت میں بھی وہ سکون نظر آتا ہے، جیسے کربلا میں نظر آیا کہ کسی نے کہا کہ ایسا ٹوٹے ہوئے دل والا صاحب رضا ہم نے کبھی نہیں دیکھا، جو ساری قربانیاں دے کے کہہ رہا تھا کہ میں تیری رضا پہ راضی ہوں۔ تو یہ کب ہوگا؟ جب ہم توحید کا عقیدہ اس انداز سے اپنائیں گے، اور وہ توحید کا عقیدہ، میرا موضوع یہ نہیں ہے، میں اس طرف نہیں جانا چاہتا، جی چاہ رہا ہے، لیکن توحید کا اگر موضوع کہیں سے ملتا ہے تو یہ شیعہ سنی علماء اس پہ متفق ہیں، اور جو صاحبان علم ہیں ان کو میری یہ دعوت ہے کہ جائیں پڑھیں ابن ابی الحدید معتزلی، وہ ایک سنی عالم ہے، اور انہوں نے کس انداز میں بتلایا ہے کہ اگر توحید سیکھی جا سکتی ہے تو وہ توحید اسی ذات گرامی امیر المؤمنین سے سیکھی جا سکتی ہے، اور اگر کوئی توحید اس انداز سے سیکھے گا تو پھر اس کا مشکل سے مشکل وقت بھی سکون میں گزرے گا۔ پھر جناب امیر المؤمنین کے شاگرد ابو ذر جیسے آئیں گے، سارے دکھ سہیں گے، لیکن ان دکھوں میں جو ہے وہ کبھی رب پر شکوہ نہیں ہوگا، رب پہ اعتراض نہیں ہوگا، اور زمانے کے سامنے جو ہے ہتھیار نہیں پھینکیں گے، بلکہ رب پہ بھروسہ کرتے ہوئے اس رب کے مشن کو آگے جاری رکھیں گے۔ جناب امیر المؤمنین کے ایک پیارے صحابی ہیں جناب حجر ابن عدی یا عدی۔ جناب حجر کے ایک وقت ایسا آیا کہ جناب حجر کے قتل کا حکم صادر ہوا، اور جناب حجر کے بیٹے کا بھی قتل حکم صادر ہوا۔ جناب حجر نے قاتلان کو کہا کہ پہلے میرے بیٹے کو قتل کرو پھر مجھے قتل کرنا۔ ابھی کسی باپ کے لیے یہ چیز بڑی مشکل ہوتی ہے، اور جناب حجر کے ساتھیوں نے پوچھا حجر یہ باپ کے پیار کے خلاف ہے؟ کہ نہیں،
آپ نہیں سمجھتے، یہ میرے لفظ ہیں، آپ نہیں سمجھتے یہ باپ کا پیار کیا ہوتا ہے۔ ایک ذات گرامی ہے جس ذات گرامی کا پیار اللہ نے واجب قرار دیا ہے، محبت اجر رسالت کے طور پر واجب قرار دی ہے، وہ ہے پیار علی۔ اب بیٹا میرا جوان ہے، وہ اتنا تجربہ کار نہیں ہے، وہ آزمودہ نہیں ہے، کہیں باپ کے گردن پہ چلتی ہوئی تلوار سے اس کا اس محبت کا رشتہ کمزور نہ ہو جائے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ میرے بیٹے کی گردن پہ پہلے تلوار چلائی جائے۔ اور میں حجر بن عدی اتنا اس پیار میں، اس محبت میں، اس اجر رسالت میں مضبوط ہو چکا ہوں کہ ایک بیٹا تو کیا، الفاظ میرے آپ نے ہیں، مفہوم عرض کر رہا ہوں، ایک بیٹا تو کیا ساری اولاد ذبح کر دی جائے تو میرے اس محبت علی میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ میں اس کو اپنے ماحول کے حوالے سے دیکھوں کہ اتنی مشکلات بھی آئیں تو علی امیر المؤمنین کے شاگردوں کے دل مطمئن رہتے ہیں، لہذا یہ دل کا، بہرحال یہ حجر بن عدی کا واقعہ جو ہے وہ ہوا، اور ہوا اس انداز سے کہ پہلے بیٹا جو ہے وہ ذبح ہوا، اور جناب حجر نے رب کا شکر ادا کیا، پروردگار علی کی محبت میں میری یہ قربانی بھی قبول کر۔ اور جب اپنی قربانی کی بات آئی تو وہ ایک کمال انداز سے جناب حجر بن عدی کی قربانی بھی ہے، اور جناب حجر بن عدی نے وہ قربانی پیش کی۔ میں جو چیز عرض کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ مشکل سے مشکل دور بھی اگر ہو تو مشکل کشا کے دامن سے ہمارا تمسک ہو تو ہم ان مشکلات کو بڑے آسانی سے عبور کر سکتے ہیں۔ لہٰذا محبان اہل بیت جو ہیں وہ اس انداز سے اپنی زندگی گزاریں۔ نہ یہ ہے کہ یقیناً مثلا ابھی میں کچھ خبریں دیکھ رہا تھا، جب جناب فلاں کمپنی جو ہے وہ 3,500 اس کے امپلائیز جو ہیں وہ فارغ ہو رہے ہیں، فلاں کمپنی جو ہے وہ بند ہو رہی ہے، واقعی ایک مشکل ہے، لیکن ان مشکل سے گزرنا ہی تو کمال ہے۔ اور اس گزرنے کا پہلا نسخہ یاد کر لیجئے، مشکل کشا فرماتے ہیں جتنا آپ کا اللہ پہ عقیدہ مضبوط ہوگا، یقین مضبوط ہوگا، اتنا ہی آپ اطمینان سے مشکلات سے گزریں گے۔ اور مشکلات سے گزرتے ہوئے میں یہ عرض کروں کہ اپنے زندگیوں کو یوں بنائیے کہ دوسرے جو ہیں وہ افراد جن کا اس گھر سے تعلق نہیں ہے وہ آپ کی مدد حاصل کریں، بجائے اس کے کہ ہم یہ کہتے ہیں امیر المؤمنین کی مدد یا علی مدد، وہ اپنی جگہ پہ مدد ہے، لیکن آپ اپنے آپ کو امیر المؤمنین کے اس عظمت بھرے دامن کو یوں تھام لیجئے کہ آپ سے بھی لوگ مدد طلب کریں۔ اس زمانے میں جو ہے وہ آپ نمونہ بن جائیں کہ ہم لوگوں کی کس انداز میں مدد کرتے ہیں۔ اور اس میں یہ بھی مد نظر رکھیے کہ مجھے مولانا روم کے وہ اشعار بار بار یاد آتے ہیں، اور بڑی تفصیل سے نہج البلاغہ کے شارح علامہ محمد تقی جعفری نے ان کو پیش کیا ہے، اور مولانا روم جو ہے وہ دفتر اول کے آخری حصے میں سینکڑوں اشعار مودت امیر المؤمنین میں بیان کیے ہیں۔ تو وہاں جناب امیر علیہ السلام کی عظمت میں مولانا روم اپنی اس مثنوی کے دفتر اول کے اختتام پہ ایک شعر فرماتے ہیں کہ تیرے کام تو خدائی کام ہے۔ اگر ہم اس عنوان سے دیکھیں تو یہ اعتراض ہو سکتا ہے، اور کوئی یعنی مفہوم کو اگر مد نظر رکھا جائے تو دقت کرنی پڑتی ہے، کہیں ایسے نہ ہو کہ علی معاذ اللہ خدا والے کام کر رہے ہیں۔ لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جیسے مثلا ایک بات سمجھانے کے لیے خود جناب امام علی الرضا علیہ السلام کا فرمان ہے کہ ایک چیز اللہ کی سیرت اپنا لو یا سنت اپنا لو۔ جناب امام علی الرضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک سنت اللہ کی لے لو، ایک سنت پیغمبر سے لے لو، ایک سنت اللہ کے ولی امام سے لے لو۔ مثلا اللہ کی سنت جو ہے وہ کیا ہے، اللہ کی سیرت کیا ہے؟ جناب امام فرماتے ہیں اللہ کی سیرت یہ ہے کہ وہ ستار العیوب ہے، دوسروں کے پردے چھپاتا ہے، گناہ چھپاتا ہے، ان کے عیبوں پہ پردے ڈالتا ہے۔ تو اب امام 8ویں امام فرماتے ہیں آپ بھی ستار العیوب بن جاؤ۔ اب یہاں ستار العیوب بننے سے یہ مراد نہیں ہے کہ ہم معاذ اللہ خدا بن گئے ہیں، نہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو اچھے اخلاقیات ہمیں عملاً اس کی ذات نے سکھائے ہیں وہ ہمیں آگے بھی سکھانے چاہیے۔ تو اسی طریقے پہ جب ہم مشکلات میں گھرے ہوئے ہیں تو علی اپنی طور پر مشکل کشا، اور ہمیں بھی مشکل کشا ہونا چاہیے، لیکن یہ چیز یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کبھی انتظار میں نہیں رہتا کہ کوئی مجھ سے مانگے گا مدد تو تب میں مدد کروں گا،
بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ ہماری ضرورتوں کو جانتا ہے، اور اپنی قدرت، اپنی طاقت اور اپنی رحمت اور اپنے اس رعوف ہونے کی وجہ سے وہ آگے ان ضرورتوں کے سوال کا منتظر نہیں رہتا، بلکہ وہ اس کو پورا کرتا ہے۔ جملہ بڑا مشہور ہے دعا رجب کا کہ تو وہ ہے کہ جو ہر اس کو دیتا ہے جو تجھ سے سوال کرتا ہے۔ پھر معصوم فرماتے نہیں، ہر اس کو بھی دے دیتا ہے کہ جو تجھ سے سوال نہیں کرتا۔ اور تیسرا جملہ تو کتنی ہی عقیدے کی بلندی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ، معصوم فرماتے تو اس کو بھی دے دیتا ہے جو تجھ کو پہچانتا ہی نہیں ہے۔ لہٰذا ہمیں بھی اس انداز میں چاہیے کہ جو ہمیں نہیں پہچانتے ان کے ساتھ بھی ہمیں تعاون کرنا چاہیے اور مدد کرنی چاہیے۔ مدد البتہ ان مشکلات میں دو طرح کی ہوتی ہے۔ ہم جب مدد کہتے ہیں تو اکثر ہمارے ہاں یہ ایک بہت بڑی کمزوری ہے کہ ہم سمجھتے ہیں مدد سے مراد بس وہ ہے کہ مالی مدد کی جائے۔ نہیں، زیادہ اس وقت جو ہے وہ جہاں جس ماحول میں ہم رہ رہے ہیں برطانیہ میں، مالی مدد بھی ممکن ہے، کسی کو ضرورت ہو اس کی کیجئے، لیکن مالی مدد سے زیادہ جو ہے وہ اس کی ذہنی تسکین کے ذرائع مہیا کرنا اور اس کے دکھی دل کو جو ہے وہ آسودہ کرنا، یہ ایک بہترین مدد ہوگی۔ بہرحال اس مدد کے لیے آئیں سارے موضوع، ہمیں اگر کسی کی زندگی میں ساتھ دینا ہے، کسی کی زندگی کا مددگار بننا ہے، تو اس کے لیے سب سے پہلے یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کو سنواریں۔ اس لیے آج کا ہمارا سیشن اس عنوان سے ہے کہ آئیے ہم اپنی زندگی گزارنے کا طریقہ امیر المومنین سے سیکھیں، اور پھر مشکل مرحلہ ہے کہ میں اس سے کیسے گزروں اس سے سیکھیں، جو اپنی زندگی کا مشکل ترین وقت سامنے دیکھ کے کہ جب زہرآلود تلوار اثر کرتی ہے تو فرماتا ہے فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ اب اس زندگی کے لیے عزیزاً پہلا موضوع ذہن میں رکھیے، ہمارا جتنا عقیدہ مضبوط ہوگا ہمارا اتنا سکون رہے گا۔ اور اس عقیدے کے لیے دو پوائنٹس جو ہیں وہ عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ ہم اکثر جب اپنے آپ کو مشکلات میں گھرا ہوا دیکھتے ہیں، بہت سارے افراد کا عقیدہ کمزور ہو جاتا ہے۔ یہ برتاؤ اللہ کا میرے ساتھ ہی کیوں ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا انصاف کہاں ہے؟ اور بعض عزیزان جو ہیں وہ گھبراتے ہیں اس سے کہ ہم یہ سوال کیسے کریں۔ نہیں عزیزان، اگر کہیں عقیدے میں خلل پڑ رہا ہے تو کسی جاننے والے سے، کسی صاحب علم سے، کسی اللہ کے ذات تک پہنچے ہوئے سے آپ رابطہ کریں اور ان سوالوں کو کھل کے پیش کریں اور ان کا پھر جواب ان سے طلب کریں۔ اگر آپ مثلا کہیں دیکھتے ہیں کہ کسی کو تکلیف ہوئی اور یہ اشکال ذہن میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا انصاف کہاں گیا ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کی مدد کیوں نہیں کرتا، تو اس کا چونکہ ہمارا موضوع تو نہیں تھا، بہرحال بات ادھر آ گئی، تو دو چیزیں جو ہیں وہ گزارش کروں۔ ایک تو یہ کہ جب کوئی ایسا سوال ذہن میں آئے، اپنی ذات کو یا کسی اور شخص کو دیکھیں کہ اس کے ساتھ یہ مشکلیں پیش آ رہی ہیں، تو اللہ کہاں ہے؟ اب یہ دیکھیے کہ مشکلیں جس کی طرف سے آ رہی ہیں وہ کون ہے؟ بہت ساری ایسی مشکلات ہوتی ہیں جو ہماری اپنی وجہ سے ہوتی ہیں، جو ہمارے ارد گرد والے افراد کی وجہ سے ہوتی ہیں، جو معاشرہ کھڑی کرتا ہے۔ میں اکثر یہ کہتا رہتا ہوں کہ بہت ساری مشکلات ایسی ہیں جو اللہ کی طرف سے نہیں ہوتی، بندوں کی طرف سے ہوتی ہیں، اور اگر وہ بندے ان مشکلوں کو پیدا نہ کریں تو انسان آسانی سے زندگی گزار سکتا ہے۔ تو جب کوئی مشکل پیدا ہو تو پہلے یہ ہے کہ آپ دیکھیے کہ یہ مشکلیں جو ہیں وہ بندوں کی طرف سے ہیں، اللہ کی طرف سے نہیں ہیں۔ اس کا حل کیا ہو سکتا ہے؟ کم از کم ہم اپنی زندگی کو یوں اپنائیں کہ ہم کسی کی زندگی میں مشکلات پیدا نہ کریں۔ مثلا بہرحال ابھی بہت ساری مثالیں جو ہیں وہ دی جا سکتی ہیں۔ میں اپنی زندگی کو آسان کرنے کے لیے کتنوں کی زندگی کو مشکل کرتا ہوں، اور میں اپنی زندگی بہتر سے بہتر گزارنے کے لیے کتنوں کی کمزور سے کمزور گزرتی ہوئی زندگی کو پس پش ڈال دیتا ہوں، اس کو مد نظر نہیں رکھتا۔ مثلا اگر میری زندگی میں اس مشکل حالات میں میری زندگی 2 پاؤنڈ کے خرچ سے گزرتی ہے، میرے پاس 10 ہیں، تو کیا اس اضافی میں کسی اور کی مدد کر کے میں اس کے لیے مشکل کشا بن سکتا ہوں یا نہیں؟ تو یہ حقیقت میں ایک یہ ہے کہ یہ جو مشکلیں ہیں ان کو مد نظر یہ رکھیے کہ یہ اکثر مشکلیں ہماری اپنی وجہ سے ہوتی ہیں۔
اور پھر مثلا کسی کی بیماری کو مد نظر رکھتے ہوئے کوئی اعتراض کرتا ہے، اس کے ذہن میں یہ شبہ آتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بس یہ مرض اسی شخص کو کیوں دی، یا وہ شخص خود جو مریض ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ مجھے ہی کیوں یہ مشکل پیش آئی، تو اس کے لیے گزارش یہ ہے کہ آپ فقط اللہ کی لی جانے والی چیزوں کو نہ دیکھیں۔ اس نے ہمیں صحت ہم سے لے لی، آپ دیکھیں اس نے ہمیں دیا کیا کیا ہے۔ اگر ہم اس کے دیے ہوئے کو دیکھیں تو پھر جو وہ لے رہا ہے اس کو ہم مد نظر نہیں رکھیں گے، اور وہ ہمیں بہت کم نظر آئیں گی۔ اور تیسری چیز جو عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کچھ تکلیف دی ہے تو اس تکلیف کو آپ اس نگاہ سے دیکھیں کہ یہ ایک امتحان ہو سکتا ہے۔ اگر آپ مثلا 6 سال کے بچے کو کہیں آپ سکول جاؤ، صبح آپ کو اتنے بجے جاگنا ہے، تو اکثر جو ہیں وہ بچے مشکلات کا سامنا ان کو ہوتا ہے، بس اس ٹائم میں کیوں جاگوں اور اس ٹائم میں سکول کیوں جاؤں، اس لیے کہ اس کو سکول کی اہمیت نہیں معلوم ہوتی کہ میں سکول جاؤں گا، یہ تکلیف میں اٹھاؤں گا تو میرا مقام کیا بنے گا۔ ہم نے بہت سارے افراد دیکھے ہیں، مثلا بڑے بڑے یعنی چھوٹے بچوں میں نہیں، ڈگری کے لیول پر جو ہیں وہ افراد محنت کرتے ہیں، اور جب محنت کرتے کرتے امتحان کا وقت آتا ہے تو ان کو گھبراہٹ ہوتی ہے، بھئی یہ امتحان جو ہیں وہ گھبرا رہے ہیں، آپ اس لیے ایک مشکل سمجھتے ہیں، لیکن یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ امتحان کی سختی آپ برداشت کریں گے تو ڈگریاں آپ کو ملیں گی۔ لہٰذا اگر زندگی میں بھی جن کو سختیوں کا سامنا آتا ہے، 3 چیزیں ہم نے یوں عرض کی ہیں۔ پہلے یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں یہ سختیاں جو ہیں بہت سارے مراحل انسانوں کی طرف سے ہوتے ہیں۔ دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ جب سختیاں آتی ہیں، کچھ آپ سے لے لیا جا رہا ہے، تو آپ دیکھیں کہ بہت کچھ آپ کو دیا گیا ہے، اور جو ابھی آپ سے لیا جا رہا ہے وہ بھی آپ کا اپنا تو نہیں تھا، کسی دینے والے نے جو ہے وہ دیا تھا۔ اس لیے بعض بزرگان کو اور عرفا کو ہم نے اس حد تک دیکھا ہے کہ اولاد جب لے لی گئی تو اتنا جملہ کہا، تیری امانت تھی، میں خوش ہوں کہ حفاظت کرتا رہا اور تو نے مجھ سے واپس لے لی، اب میں بری و ذمہ ہو گیا ہوں۔ اب یہ ہے یعنی جوان بیٹے کی وفات پہ ایک جملہ کہنا، اسی طریقے پہ صحت کے لیے، جب تک تو نے صحت دی میں وہ کام کرتا رہا جو تو نے میرے ذمہ لگایا، اب تو نے صحت مجھ سے لے لی ہے، میں بیمار ہو گیا ہوں، تو بھی یہ خود قرآن مجید کے الفاظ ہیں، بیماری دینے والا بھی تو ہے، شفا دینے والا بھی تو ہے۔ اور تیسری چیز جو میں عرض کر رہا ہوں وہ ہے امتحان۔ تو امتحان کے حوالے سے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بڑے واضح الفاظ میں فرمایا، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَۃٌ۔ قابل مبارکباد ہیں وہ افراد کہ ان سارے امتحانوں کے بعد جب ان کو کوئی تکلیف ہوتی ہے وہ کہتے کیا ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت ہے جو ہم فقط کسی کی میت کی خبر سن کے پڑھتے ہیں، حقیقت میں یہ ہے کہ یہ ہمیں ہر روز پڑھنا چاہیے، انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ کی طرف سے ہیں، اللہ کی طرف ہمیں جانا ہے، بھیجنے والا بھی وہی ہے، بلانے والا بھی وہی ہے، ہم اس کو اگر یوں کہیں تو دینے والا بھی وہی اور لینے والا بھی وہی ہے۔ جب یہ یقین ہو جائے کہ وہ دینے والا بھی وہی ہے، لینے والا بھی ہے، اور وہ کبھی دے کے آزماتا ہے اور کبھی لے کے آزماتا ہے، تو ہم پھر ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ گھبرائیں گے نہیں کہ جناب ہمارے ساتھ یہ کیا ہو رہا ہے۔ لہٰذا اس مشکل دور میں ان چیزوں کو اپنائیے اور اپنی زندگیوں کو اس انداز سے گزاریے تاکہ آپ کو زندگیوں کی مشکلوں سے گھبرائیں نہیں۔ اور دوسری چیز جو آج خصوصیت سے عرض کرنا چاہتا ہوں وہ ہے ایک دوسرے کی مدد، اور اس کو بہت سارے نام دیے جا سکتے ہیں۔ قرآن مجید نے مثلا یہ فرمایا، انما المؤمنون اخوہ، مومن ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔ اس کو جو ہے وہ صداقت اور دوستی کے عنوان سے بھی پیش کیا گیا ہے۔ میں آج خصوصیت کے ساتھ جناب امیر المومنین کا ایک فرمان جو کلمات کثار نمبر 38 میں ہے اس کو نقل کرنا چاہتا ہوں، اور اس میں یہی کہ یہ دوستی جو ہے وہ بھائی چارہ ایک دوسرے کی مشکلوں میں آسانی کا سبب بنتا ہے۔ البتہ جب اس بھائی چارے کو اختیار کیا جا رہا ہے تو اس کو دیکھیے کہ یہ بھائی چارہ جو ہے ہم نے کس کے ساتھ قائم کرنا ہے۔
اب اس عنوان پہ آتے ہیں، اگر آپ نہج البلاغہ کا یقیناً جو ہے وہ مطالعہ کرنے والے افراد ہی سیشنز کو سنتے ہیں، اور مزید بھی کوشش ہی کیا کیجیے عزیزاً، نہج البلاغہ ذات گرامی کا کلام ہے، کیونکہ ایام جو ہیں وہ جناب پیغمبر اکرم کی ولادت کے اور جناب امام جعفر صادق علیہ السلام کی ولادت کے ہیں، صادقین، یہ دو سچوں کی ولادت کے ایام۔ تو ان دو سچوں کے حوالے سے میں اتنا عرض کروں کہ میں چونکہ نہج البلاغہ پہ گفتگو کر رہا ہوں، نہج البلاغہ میں بعض مقامات ایسے ہیں جناب امیر علیہ السلام نے کوئی مستقبل کی خبر سنائی جس کو ہم غیب کہتے ہیں، تو کسی نے کھڑے ہو کے کہا کہ یا علی آپ تو غیب کی خبریں دے رہے ہیں۔ جناب امیر المومنین مسکرا پڑے اور فرمایا یہ غیب کی باتیں نہیں ہیں، یہ کسی سیکھنے والے کو اللہ نے سکھایا، یعنی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے پیغمبر کو سکھایا، اور اس اللہ سے سیکھنے والے نے پھر مجھے سکھایا ہے، یہ غیب کی خبریں نہیں ہیں۔ تو حقیقت میں یہ ہے کہ امیر المومنین وہ ذات گرامی ہیں جنہوں نے پیغمبر اکرم کے وسیلے سے اللہ سے سیکھا ہے۔ لہٰذا اگر زندگی کے مشکلات ہمیں عبور کرنی ہے اور ان سے مقابلہ کرنا ہے، تو جس کو پیغمبر اکرم نے یوں سکھایا ہے کہ وہ فخر کر رہے ہیں کہ پیغمبر نے اللہ سے سیکھا، پیغمبر نے مجھے سکھایا، اور پھر میرے لیے دعائیں بھی کیں، اور پھر اس کے لیے اور کچھ بھی لفظ نہ ہو، انا مدینۃ العلم والی بابها، اس کا گواہ ہے کہ پیغمبر اکرم کے علم کے حصول کے لیے بھی امیر المومنین کے دروازے پہ جھکنا پڑتا ہے۔ بہرحال یہ امیر المومنین کے فضائل اس لیے ہوتے ہیں، بڑا خوب کہا بعض شارحین نے نہج البلاغہ کی شرحیں جو ہیں وہ اس میں، کہ جناب امیر علیہ السلام اپنے فضائل کیوں بیان کرتے ہیں۔ ذرا دقت کیجئے کہ جناب امیر المومنین اپنے فضائل کیوں بیان کرتے ہیں۔ اس ساری ابحاث کا خلاصہ میں یوں پیش کرتا ہوں کہ جیسے ایک حکیم اپنے یا ایک ڈاکٹر اپنے مطب پہ ایک بورڈ لگاتا ہے، اپنا نام لکھتا ہے، اپنی ڈگری لکھتا ہے، کس لیے لکھتا ہے کہ کوئی اس بیماری کا مریض ہو تو وہ میرے پاس آئے اور میں اس کا علاج کروں۔ یا مثلا ٹیچر جو ہے وہ اپنا بورڈ لگاتا ہے کہ ہم یہ پڑھاتے ہیں، یہ بورڈ اس لیے ہوتا ہے، یعنی اپنی حقیقت اور اپنے، اس کو اگر آپ یوں کہیں، اپنے فضائل اور اپنے کمالات اس لیے بتلائے جاتے ہیں تاکہ جس کو ضرورت ہو وہ آئے اور ہم سے اس کو سیکھے۔ لہٰذا اس کو اس انداز سے جو ہے وہ ہمیں نہج البلاغہ کو پڑھنا چاہیے، اور ہماری گزارش یہی ہوگی کہ نہج البلاغہ کو اپنی زندگی کے لیے ایک دستور زندگی سمجھ کے اپنائیں اور اس پر عمل کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں توفیق دے اور نہج البلاغہ کو اس مشکل کشا کے کلام سمجھ کے اپنی مشکلوں کے حل کے لیے، اور پھر اپنی مشکلوں کے حل کے ساتھ ساتھ دوسروں کی مشکلوں کو حل کرنے کا ایک قدم بڑھائیں۔ بلکہ میں اس کو علامہ اقبال کے حوالے سے ایک چیز یہاں اور عرض کرتا جاؤں کہ جب رب پہ شکوے کرتے ہیں تو پڑھ لیجئے، جناب علامہ اقبال نے رب سے شکوے کیے، اور اس شکوے پہ بڑے فتوے بھی لگے علامہ اقبال کے، اور پھر علامہ اقبال نے ہی خود جواب شکوہ لکھا، یعنی گویا اللہ کی طرف سے جو ہے وہ پھر جواب دے رہے ہیں۔ اب اس میں سے ایک جواب جو ہے وہ علامہ اقبال نے ولادت پیغمبر اکرم ہیں کے ایام ہیں اس حوالے سے اگر عرض کروں تو اللہ سبحانہ و تعالی جو ہے وہ جواب دیتا ہے۔ اقبال نے جس انداز سے پیش کیا ولادت پیغمبر میلاد النبی کے حوالے سے، اقبال فرماتے ہیں کہ کی محمد سے وفا تو نے، یہ کہنے والا اللہ ہے، یعنی علامہ اقبال جو ہے وہ گویا اللہ کی بات ہم تک شعر میں پہنچا رہے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہاں ہم جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات مراد لی ہے، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، یعنی اگر وفا ہم پیغمبر اکرم سے کریں تو یہ جہان ہی کیا پھر لوح و قلم یعنی جہاں انسانوں کی زندگیوں کے فیصلے ہوتے ہیں اور لکھے جاتے ہیں وہ ہے لوح و قلم۔ تو اس حوالے سے اگر ہم پیغمبر اکرم کی ذات گرامی سے وفا کرتے ہیں تو پھر ہماری مرضی کے فیصلے، میں بڑے اعتماد کے ساتھ یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بھیجے ہوئے اس معلم کی تعلیمات کو اپناتے ہیں تو پھر رب کریم ہماری مرضیوں کے مطابق ہمارے
فیصلے کرتا ہے۔ اگرچہ پھر وہ ایک الگ بات ہے کہ جو اللہ کا اتنا قریب ہو جاتا ہے پھر وہ اب اس کی اپنی مرضی ہوتی نہیں ہے، اس کی مرضی ہوتی وہ یہ جو اللہ کی مرضی ہوتی ہے، وہ اللہ کی مرضی پہ جو ہے وہ خوش ہوتا ہے۔ لہٰذا جناب امیر علیہ السلام کی زندگی سے، جناب امیر علیہ السلام کی تعلیمات سے ہمیں اپنی زندگیوں کو سنوارنا چاہیے۔ یہی حقیقت میں سیرت مصطفیٰ کی جھلک اس میں ہوگی، اور پھر یہی دستور العمل الہی و پروردگار ہوگا۔ میں اگر اس کو یہاں تک کی بحث کو خلاصہ یوں کروں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کی صورت میں ایک دستور زندگی بیان فرمایا ہے، انبیاء کی صورت میں معلم بیان فرمائے ہیں، اور ان قرآن اور انبیاء کی تعلیم کو جمع کر کے باب مدینۃ العلم بن کے جناب امیر علیہ السلام نے پھر اس کو خود دکھایا ہے۔ وہ معلم اور وہ کتاب اور اس کے ایک شاگرد عظیم امیر المومنین علیہ السلام کی ذات ہے۔ تو ان مشکل دور میں ایک چیز جو ساتھ دے سکتی ہے وہ خود ساتھی ہے۔ ابھی ساتھی سے جو ہے وہ میں یہ عرض کروں گا، لیکن ساتھی سے مراد یہ نہیں آتا کہ ہم کہیں ہمارا جس کو دوست کہتے ہیں۔ ساتھی جو ہے وہ میاں بیوی ایک دوسرے کا ساتھی ہوتے ہیں، بہن بھائی ایک دوسرے کا ساتھی ہوتے ہیں، ایک سٹیج پہ جو ہے وہ ماں باپ اپنے بچوں کے لیے رہنما ہوتے ہیں اور ان کو ساتھی کہا جا سکتا ہے، اور ایک مقام پہ جو ہے وہ اگرچہ ماں باپ کا مقام اس سے بلند ہے لیکن آپ یہ کہہ سکتے ہیں ساتھ دے کے مشکلیں جو ہے حل کرنے میں مددگار۔ اور ایک وقت ایسا آتا ہے جب ماں باپ کی وہ بڑھاپے کی ایج ہوتی ہے تو اولاد ان کے لیے ساتھی بن سکتا ہے۔ میں خود ان ایام میں بعض ان بزرگ خواتین و حضرات کو جانتا ہوں کہ جن کی اولاد جو ہے کس انداز میں خدمت میں مشغول ہے۔ ایک محترمہ کے بارے میں ان کے بیٹے سے بات ہو رہی تھی، تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بیماری کو جلد از جلد ہم سے دور فرمائے اور انسانیت کو نجات عطا فرمائے۔ وہ تھوڑا یعنی فراموشی کا، بھول جانے کا مرض ان کو لاحق ہے، تو فرما رہے تھے تھوڑی تھوڑی دیر بعد جو ہے وہ 2 سوال کرتی ہیں: مسجد کب کھلے گی، امام بارگاہ کب کھلے گی، آج کوئی امام بارگاہ میں پروگرام ہے یا نہیں ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے، ہر 10 منٹ بعد نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ ایسے افراد جو ہیں وہ کتنے خوش قسمت ہیں کہ ان کی سوال 2 ہیں: اللہ اور اللہ کے ولیوں کا گھر یعنی مسجد اور امام بارگاہ کھلی ہے یا نہیں، اس میں کوئی پروگرام ہے یا نہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ اللہ کے دربار میں جھکنے کا وقت ہوا ہے یا نہیں۔ لیکن وہ اولادیں بھی قابل صد تعریف ہیں جو اپنے اوقات میں سے والدین کو وقت دیتے ہیں۔ لہذا اس مشکل کا اگر ایک جملے میں مجھ سے علاج پوچھا جائے، مادی اور وہ چیزیں حکومتوں کے بھی بسوں میں نہیں ہوتی۔ ابھی دیکھیے بڑے بڑے مثلا سب سے زیادہ نقصان جو ہوا ہے وہ ٹریولنگ والوں کا ہوا ہے۔ بعض جاننے والے جو ہیں بیچارے وہ اپنی دکانیں یا اپنے وہ آفیسز بیچنے تک بھی انہوں نے لگائے ہوئے ہیں، اور عجیب حالات ہیں۔ بڑی بڑی مثلا ایئر لائنز جو ہیں وہ بینکرپٹ کی طرف جا رہی ہیں اور بڑی مشکلات میں ہیں۔ ایک وہ مشکل ہے، لیکن ان مشکلوں میں بھی جو سکون ہو سکتا ہے وہ ایک دوسرے کا ساتھ دیجئے، اور ساتھ دیجئے کس بنا پہ؟ اس سے کسی توقع اور بھروسے کے بنا پہ نہیں، بس وہ بھی اللہ کا بندہ، میں بھی اللہ کا بندہ، میں اللہ کے بندے کے لیے اگر کچھ کر سکتا ہوں تو وہ میں کروں، دوسرا جو کر سکتا ہے وہ کرے گا، اور اگر دوسرا نہیں کر سکتا یا نہیں کرتا تو اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ میں بھی اپنی ڈیوٹی کو چھوڑ دوں۔ آئیے اس دوستی کے حوالے سے جو ہے وہ وصیت نمبر جناب امیر علیہ السلام کے تیسرے حصے میں ایک وصیت ہے، یعنی کلمات کسار نمبر 38 میں، اس کا ترجمہ کرتے ہیں اور آپ کی زحمت جو ہے وہ تمام، اور وہ کیا ہے نمبر 38 نہج البلاغہ کے مطالعے کے لیے آج کے سیشن میں یہ کہوں گا کہ ایک چیز یاد رکھ لیجیے۔ نہج البلاغہ میں مثلا میں عموماً مفتی جعفر حسین مرحوم کا ترجمہ سامنے رکھتا ہوں، اور اس پہ ہم نے کافی کام بھی کیا۔ اس میں 238 خطبات ہیں اور 79 اس میں خطوط یا وصیتیں ہیں، اور 480 کلمات کسار ہیں۔ کم از کم اس سے آج شروع کر لیجئے۔ نہج البلاغہ 3 حصوں میں ہے۔ نہج البلاغہ میں 3 حصے کیا ہیں؟ پہلے حصے میں 238 خطبات، دوسرے حصے میں 79 وصیتیں اور
خط، تیسرے حصے میں 480 کلمات کے ساتھ۔ تو اب اس حوالے سے آج سے اگر آپ مطالعہ شروع کرنا چاہتے ہیں، میں یہ کہوں گا کہ اس بیماری دوبارہ اور لاک ڈاؤن کے حالات میں آپ اگر گھر میں بیٹھے تو آج یا ویکینڈ پہ آپ اس کو رکھ لیجئے، ویکینڈ پہ کہ ہم اس ویکینڈ پہ علی کا ایک فرمان پڑھیں گے، اور وہ کیا ہے 38۔ میں آپ کو سنا رہا ہوں، آپ اس کی تفصیل جو ہے وہ خود پڑھیے گا۔ وقال علیہ السلام لابن الحسن، جناب امیر علیہ السلام نے اپنے فرزند حضرت امام حسن علیہ السلام کو فرمایا، گویا اپنے امام نے اپنے امام بیٹے کے ذریعے ہم تک یہ پیغام پہنچایا، اور وہ پیغام کیا ہے؟ امام فرماتے ہیں یا بنیا احفظ انی اربن و اربن، بیٹا مجھ سے 4 چیزیں یاد رکھو اور پھر 4 چیزیں یاد رکھو۔ لا یضرک ما عملت معہن، ان چیزوں کے ہوتے ہوئے جو کچھ بھی کرو گے وہ تمہیں نقصان نہیں ہوگا۔ اب یہ دلچسپ بات ہے، اور اس کو آپ ڈسکس کیجئے گا، دیکھیے گا کہ مولا آپ کہہ سکتے تھے بیٹا مجھ سے 8 چیزیں یاد رکھو، نہیں 4 چیزیں اور پھر 4 چیزیں۔ اب 4 چیزیں کیا ہیں اور پھر 4 چیزیں کیا ہیں؟ ان کو دیکھ کے معلوم ہوتا ہے کہ پہلے امر ہیں اور دوسرا نہیں ہے، یا پہلے انسان کی ذاتی زندگی کے ساتھ تعلق ہے، دوسرا جو ہے معاشرتی زندگی کے ساتھ تعلق ہے۔ بہرحال یہ اہمیت بتلانے کے لیے کہ یہ چیزیں کیا ہیں، اور پھر ان کو 2 الگ عناوین سے پیش کرنے کے لیے فرمایا 4 چیزیں اور پھر 4 چیزیں۔ اگر یہ آپ انجام دیں گے تو آپ کو پھر کوئی اور چیز نقصان نہیں پہنچائے گی۔ آپ دیکھیے پہلی چیز جو ہے امام پہلے 4 چیزیں امام فرماتے ہیں، ان اغن الغین العقل، سب سے بڑی دولت جو ہے وہ عقل و دانش مندی ہے۔ اب ہم سمجھتے ہیں کہ بہت سارے پیسے ہوں، نہیں، عقل اللہ سبحانہ و تعالی نے جو عطا فرمایا ہے، اس عقل کے ذریعے سے ہم بہت سارے مشکلات کا حل تلاش کر سکتے ہیں، پھر مالی مشکلات ہوں یا اخروی مشکلات ہوں، دولت کا مسئلہ ہو یا لوگوں کے ساتھ برتاؤ کا مسئلہ ہو، اگر انسان عقل مند ہے تو وہ بڑے پیار کے ساتھ، حلم کے ساتھ، دوسروں کے احترام کے ساتھ ان چیزوں کو حل کر لیتا ہے۔ تو پہلی چیز جو ہے وہ جناب امام نے فرمایا سب سے بڑی دولت، ایک جگہ پہ جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ سب سے بڑی دولت قناعت ہے، یہاں امام فرماتے ہیں سب سے بڑی دولت عقل ہے۔ پھر فرمایا اکبر الفقر الحمق، سب سے بڑا فقر کیا ہے؟ یہ نہیں ہے کہ آپ کا خزانہ خالی ہے، آپ کا بینک خالی ہے، نہیں، فرمایا کہ جہالت یا بے وقوفی جو ہے وہ یہ سب سے بڑی ایک فقر ہے اور ایک کمزوری ہے۔ اب اسی بھی میرے خیال میں تمام کرتے ہیں، یہ احمق کون ہوتا ہے؟ امام نے فرمایا اکبر الفقر کے الحمق، سب سے بڑا فقر جو ہے وہ یہیں سے انشاءاللہ اگلے سیشن میں شروع کریں گے، لیکن سب سے بڑا فقر کیا ہے، غربت کیا ہے؟ وہ ہے حمق، یعنی حماقت، جہالت۔ اب جناب امام زین العابدین علیہ السلام کا فرمان ہے، حمق کیا ہے اور یہ حماقت کیا ہے؟ معصوم فرماتے ہیں ایک چیز دوسرے کے لیے ناپسند کرتے ہو، اور اگر وہ انجام دے رہا ہو تو اس کو برا بھلا کہتے ہو، لیکن وہی چیز جب آپ کے پاس آتی ہے تو آپ اسی کو جس کو دوسرے کے لیے برا سمجھتے تھے اپنے لیے اچھا سمجھتے ہو، تو یہ ہے حماقت۔ اب سب سے بڑی حماقت جو ہے وہ کیا ہے؟ یہ کیا فقر کیا ہے؟ یہ حماقت ہے۔ نہیں، جو دوسروں کے لیے بری سمجھتے ہو وہ اپنے لیے بھی بری سمجھتے ہو، جو دوسروں اپنے لیے اچھی سمجھتے ہو اسے دوسروں کے لیے بھی اچھا سمجھو۔ اگر ہم اسی پہ یہ 2 فرمان، باقی انشاءاللہ اس کو آگے بڑھائیں گے، اگر ہم ان 2 فرامین کو مد نظر رکھیں تو ہم خود کو دولت مند پائیں گے۔ اللہ نے عقل عطا فرمایا ہے، اس عقل کو استعمال کر کے ہم دنیا کی مشکلات سے آگے نکلیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، اور اس مشکل دور میں گھبراہٹ سے محفوظ فرمائے، اور جناب امیر المؤمنین کے کلام نہج البلاغہ سے اگر ہمارا انس ہوگا، اسی ذریعے سے پیغمبر و خدا تک ہم پہنچیں گے، اور پھر جب وقت ہمارا مشکل کشا کے کلام کے ساتھ گزرے گا، یقیناً یہ کلام نورانی ہوتا ہے، ذہنوں میں، عقلوں میں نورانیت پیدا ہوگی، اور اللہ سبحانہ و تعالی مشکلات حل فرمائے گا، اور مشکلات کے حل کی سوچیں ہمیں نصیب ہوں گی۔
پروردگار انشاءاللہ پروردگار اپنے کلام کا انس یعنی قرآن کا انس ہمیں عطا فرمائے، پیغمبر اکرم کے فرامین کو سمجھنے، زندگیوں میں اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور امیر المومنین غریب تھے اور ان کا کلام بھی غریب ہے، اس غریب الکلام کو جو ہے وہ پروردگار ہمیں اپنی زندگیوں میں اپنانے اور دوسرے محبان تک پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔